السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ کیا واقعی سارے فرقے دوزخی ہیں؟ یعنی لوگوں کو، بیچارے عام لوگوں کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر، مفتی، بڑے بڑے عالم، قاری، یہ سارے کے سارے تو فرقوں میں ہیں، اور یہ سارے کیا دوزخی ہیں؟ ان کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ بھئی یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ، تفسیریں انہوں نے لکھی ہیں، قرآن کے ترجمے انہوں نے لکھے ہیں، اور حدیث کی تفاسیر لکھی ہیں، یہ سب کچھ تو جانتے ہیں، یہ سب کو جان بوجھ کر پھر یہ دوزخی کیسے ہیں؟ تو یہ بات ان کو شک میں ڈالتی ہے۔ حالانکہ اس میں ذرا سا بھی شک کرنا کہ کیا واقعی سارے فرقے دوزخی ہیں، اس کا مطلب ان کو شک ہے، یقین نہیں آ رہا۔ اب اس بات میں کہ فرقے سارے دوزخی ہیں، اس میں جس کو ذرا بھی شک ہے اس کو تو قرآن و حدیث میں شک ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جس کو شک ہو وہ تو بیچارہ پھر ہے ہی دوزخی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورۃ روم میں کہ فرقے نہ بناؤ، کہ وہ لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ فرقے ہی بنانا ہے، اور پھر اس پر خوش ہیں جو ٹکڑا ان کے پاس ہے اس پر خوش ہیں۔ یعنی جو فرقہ جس عقیدے پر ہے تو وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، یعنی حالانکہ اس کے پاس دین کا ایک ٹکڑا ہے، مکمل دین نہیں ہے، تو پھر بھی اس میں وہ خوش ہے۔ آپ بزرگوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے مفتیان، ڈاکٹر صاحبان اور انجینئرنگ صاحبان، انجینئر جتنے ہیں کہ ہم نے تو دین میں انجینئرنگ کر لی ہے، دین میں پروفیسر بن گئے ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں، تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی پہلے اولیاء کرام جو تھے انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، حالانکہ انہوں نے تو کوئی ترجمہ تفسیر قرآن پاک کی بھی نہیں لکھی اور حدیث کی بھی نہیں لکھی، اور وہ عرب کی طرف سے آئے تھے تو یہاں کیا لوگوں کو عربی آتی تھی؟ تو انہوں نے کیسے تبلیغ کی جبکہ انہوں نے کوئی ترجمہ تفسیر نہیں لکھا؟ تو میرا بھائی دیکھیں، انہوں نے کوئی ترجمہ بھی نہیں لکھا، تفسیر بھی نہیں لکھی، اور کروڑ ہا مسلمان پیدا کر دیے، اور وہ سارے کے سارے جنتی ولایت کو پہنچے، اللہ کی معرفت کو پہنچے۔ اب یہ جتنے بڑے بڑے ولیوں کے مزارات نظر آ رہے ہیں، یہ سارے اللہ کے ولی ان بزرگوں کے پیدا کردہ ہیں، انہوں نے ان کو مسلمان کیا اور ان کی ایسی تربیت کی، حالانکہ انہوں نے نہ فقہ لکھی تھی، نہ ہی انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، نہ تفسیر لکھی، پھر بھی کوئی کام ان کا قرآن و حدیث کے اور ان کی جو فقہ ہے اس کے خلاف نہیں ہے۔ جب یہ فقہ بھی نہیں تھی، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کس فقہ پر عمل کرتے تھے؟ داتا صاحب علیہ رحمت نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، کوئی ترجمہ نہیں لکھا اور کسی فقہ پر عمل نہیں کیا، تو پھر بھی دیکھیں وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی معرفت کو پہنچے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں انہوں نے ترجمے تفسیریں نہیں لکھیں یا ان کے مطابق ان کو علم ہی نہیں تھا، پھر بھی ان کا کوئی عمل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا تھا فرقے نہ بناؤ۔ اب ان کے مطابق کہ وہ جانتے کچھ نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے کوئی گمراہی کا کام، کوئی قرآن و حدیث کے خلاف ایسا قول اور فعل ان کا نہیں ہے، کوئی کام انہوں نے قرآن کے خلاف نہیں کیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ہوگی وہ جنتی ہوگی، اور 72 فرقے ہوں گے وہ سارے دوزخی ہوں گے، اور یہ سارے فرقے ان بڑے بڑے علماء نے ہی بنائے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، مفتی اور بڑے بڑے عالم، طوطیے بیاں، غزالیے زماں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، کتنے بڑے ان کے القابات ہیں،
پھر بھی خود بھی دوست کی، کیونکہ فرقے بنائے انہوں نے، اور فرقے سارے دوست کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی دوست کی بنایا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ منع کر رہے ہیں کہ فرقے نہ بناؤ، اور جنہوں نے فرقے بنائے ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے، گمراہی اختیار کی، جہنمی ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک، ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث پاک کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے، سارے دوست کی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے، سارے دوست کی، اور آج میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی، ایک جماعت ہوگی اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ وہ جنتی ہوں گے۔ تو یہ کہہ دیتے ہیں ایک فرقہ جنتی، نعوذ باللہ، اللہ معافی دے، فرقے کا نام جس کے ساتھ لگ گیا بھائی وہ دوست کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سن تین و سب عین فرقہ تن کلو فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ کلو کا مطلب ایک چھوڑ کر نہیں ہوتا، کلو کا مطلب ہے سارے جتنے ہیں سارے دوست کی، تو فرقے سارے دوست کی ہیں۔ اب دیکھیں بزرگ جانتے نہیں تھے، فقہ نہیں جانتے تھے، ان کے مطابق وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی ان کا قول اور فعل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اور انہوں نے لوگوں کو جنتی بنایا، وہ جماعت رہے، جماعت سے وابستہ رہے، اور مخلوق کو جنتی کر دیا۔ یہ سب کو جاننے والے جب آ گئے، انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور فرقوں میں ان کو تقسیم کر دیا امت کو۔ تو سرکار نے فرما دیا کہ فرقے سارے جہنمی ہیں۔ اب جو یہ سمجھے کہ شاید اس میں یہ جو فلاں اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، فلاں اتنے بڑے اعلیٰ حضرت ہیں، فلاں اتنا بڑا انجینئر ہے دین میں اور پروفیسر ہے، میرا بھائی یہ چاہے جتنے بڑے بھی ہو جائیں، انہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، قرآن کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اللہ نے فرقے بنانے سے منع فرمایا۔ لیکن یہ دیکھیں جانتے بوجھتے ترجمے تفسیریں انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے کیا یہ نہیں پڑھا کہ اللہ منع کر رہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، پھر بھی یہ باز نہیں آئے۔ تو اسی طرح جس طرح دیکھیں ابلیس فرشتوں میں سب سے بڑا تھا، استاد تھا، سب کا معلم ملکوت تھا، اس نے جان بوجھ کر دوزخ اختیار کی کہ اللہ کا ہی انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے کر دیا جو اس کے شاگرد تھے، جو اس سے مرتبے میں کم تھے۔ یہ جو بلند مرتبہ تھا سب کا معلم تھا فرشتوں کا، وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، اور آدم جو ہے وہ مٹی سے بنے ہیں، بجنے والی مٹی سے۔ تو آپ دیکھیں اس کے علم کا تکبر یا غرور یا گمراہی کا تکبر اس میں کس قدر آیا کہ وہ جہنمی ہو گیا، اور جب اللہ نے فرمایا کہ تو لعنتی ہے میرے دربار سے نکل جا، تو پھر بھی اس تکبر کی وجہ سے اس نے معافی نہیں مانگی، مہلت مانگی ہے۔ تو اسی طرح اب یہ بالکل بہت بڑے بڑے عالم اور مفتیان اور انجینئر اور پروفیسر صاحبان یہ کیا کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ترجمہ بھی جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، قرآن کے ترجمے خود لکھتے ہیں، خود کرتے ہیں، اور بڑی اچھی طرح لچھے دار تقریروں سے ان کا اظہار بھی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو پھر بھی دیکھیں کام سارے کے سارے دوزخیوں والے کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے فرقے نہ بناؤ، اور یہ باز نہیں آتے، یعنی جان بوجھ کر ابلیس کی طرح انہوں نے دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں بھائی، کسی مسلمان کو تو شک نہیں ہو سکتی، جو قرآن و حدیث اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہے اور عقیدہ صحیح رکھتا ہے کہ اللہ رسول جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، تو اس کو تو ذرا شک نہیں کہ یہ سارے فرقے دوزخی ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق
ان کے عقائد بالکل صحیح نہیں ہیں، اولیاء کرام پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ حشر میں جب نفسی نفسی سب پکارتے ہوں گے تو اس وقت بھی جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی نہ ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ وہ جنتی ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھوں میں اعمال نامے ہوں گے، ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو وہ جانتے کچھ نہیں تھے، نہ انہوں نے ترجمے تفسیریں لکھی، وہ تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے تبلیغ کی ہے، نہ تو وہ فقہ جانتے تھے، نہ انہوں نے کوئی فقہ لکھی ہے۔ اب دیکھیں وہ ان کے مطابق وہ جانتے بھی کچھ نہیں تھے، نہ انہوں نے فقہ لکھی، نہ تفسیریں لکھی، پھر بھی وہ جنتی جماعت کے ساتھ رہے اور جماعت بنے رہے، اور لوگوں کو بھی جنتی کر دیا، فرقوں میں نہیں بانٹا، نہ ہی فرقے بنائے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ان کے اعمال ہیں، اولیاء کرام کے خلاف ان کے عقائد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، ان تینوں ہستیوں کی اطاعت ہوگی تو پھر آدمی جنتی ہوگا۔ لیکن یہ اپنے علم کے تکبر میں، غرور میں اولیاء کرام کی مخالفت کرتے ہیں، اولو الامر کی مخالفت کرتے ہیں، اور ولیوں کو اولو الامر نہیں سمجھتے، یہ بادشاہوں کو کہتے ہیں یہ ہیں اولو الامر، کیونکہ یہ گمراہ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے گمراہی کے فرقے کیونکہ بادشاہوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان پیسوں کے بدلے ان کو پھر اولو الامر بناتے ہیں۔ اللہ معافی دے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ میرا بھائی یہ دیکھ لیں، وہ ان کے مطابق وہ نہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ قرآن و حدیث کو جانتے نہیں تو انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی عمل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کیا، انہوں نے سب کو جانتے ہوئے بھی قرآن و حدیث کی مخالفت کی اور ابلیس کی طرح جہنمی ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اولیاء کرام کے متعلق عقائد صحیح فرمائے، ان کے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔